بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ وصحبہ من اتبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج لیلۃ القدر کی ڈے 4 ہے، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے۔ رمضان کا یہ مہینہ اور اس کے اندر جو سب سے بڑی اہمیت کے جو دن ہے نا، وہ یہی ہے لیلۃ القدر کے دن جو ہے۔ اور اس مہینے کے اندر، ان دنوں کے اندر جو سب سے بڑی ضرورت، جو سب سے بڑی حاجت، جو سب سے بڑی دعا اور جو سب سے بڑا کام اگر پوچھا جائے نا تو کیا ہے، تو وہ صرف ٹاپ آف دا لسٹ اگر کسی چیز کا ذکر کیا جائے گا نا تو وہ صرف اور صرف بخشش ہے۔ اگر ہمیں اس رات میں کچھ مانگنا ہے نا تو صرف اور صرف بخشش مانگنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، اللہ کو منانا ہے۔ یہ ہے سب سے بڑی عبادت اور یہی ہے سب سے بڑی دعا، اور یہی ہماری ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم اپنی بخشش کروا لیں اس دن کے اندر۔ اگر بخشش نہ ہوئی تو انسان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ اپرچونٹی اگر اویل نہ کی، ان دنوں میں عبادت نہ کی، بخشش نہ کروائی، تو وہ تباہی کے کہتے ہیں گڑھے میں گر جائے گا۔ کیسے پتہ چلتا ہے یہ سارا کچھ؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ جب چل رہے تھے، آپ سب کو وہ حدیث پتہ ہوگی، 3 بار اللہ کے نبی نے آمین کہا اور صحابہ حیران کس چیز پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ نمبر 1، جو شخص اللہ کا نبی کا نام سن کے اور پھر درود نہ پڑھے وہ ہلاک ہو گیا، اور اللہ کے نبی نے آمین کہا۔ دوسرا، جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور بخشش نہ وہ کروا سکا وہ ہلاک ہو گیا، اللہ کے نبی نے آمین کہا۔ پھر وہ شخص جس کے پیرنٹس بڑھاپے میں اس کے پاس تھے اور ان کی خدمت نہ کی اور جنت نہ کمائی تو وہ بندہ بھی ہلاک ہو گیا، اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں بھی آمین کہا۔ 3 دعائیں جس کے اوپر اللہ کے نبی نے آمین کہی، جبرائیل علیہ السلام نے پڑھی، اور دونوں سردار تھے، ایک فرشتوں کا سردار اور دوسرے انسانوں کے سردار۔ اب سوچیں ان دونوں نے مل کے جن لوگوں کے بارے میں کہا، اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں کہیں ہم وہاں تو نہیں کھڑے۔ اللہ کے نبی کی جب بھی بات آئے آگے صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، اور رمضان کے مہینے میں بخشش۔ یہ دن جو جا رہے ہیں یہ سب سے قیمتی دنوں میں سے قیمتی دن ہے، اور جو نہ بخشش کروا سکا، سویا رہ گیا، یہ پیک ٹائم ہے، یہ گولڈن ٹائم ہے، یہ لاسٹ چانس بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اس سے بڑھ کے کیا کام کر سکتا، جو اس ٹائم نہ کر سکا وہ کبھی نہیں کر سکتا۔
जिस ने पूरी 11 महीने जाया कर दिए, चलो रमजान के एक उम्मीद पे कि चलो रमजान आएगा करूंगा, और जिसने रमजान के अंदर दिन जाया कर दिए, चलो लैलतुल कदर की कोई रात जाग लूंगी। लैलतुल कदर की रातें भी आ रही हैं, और आज देखिए हमारे हाथों से आहिस्ता आहिस्ता मिड हो गया है, और खत्म होती जा रही हैं, और इस चांस को भी अवेल ना कर सका। 3 वादे किए गए हैं, मन क़ामा रमजान, मन सामा रमजान, मन क़ामा लैलतुल कदर। 3 वादे हैं कि जिसने, और शर्त के साथ कि जिसने ईमान और सवाब की नीयत से इस रमजान के अंदर जो खड़ा रहा, जिसने रमजान के अंदर रोजे रखे, जिसने रमजान के अंदर लैलतुल कदर के अंदर क़याम किया, ये उसके बारे में आता है कि वो ईमान और सवाब की नीयत से जो खड़ा हुआ, उसको ये बख्शिश और ये खुशखबरियां उसके बंदे के लिए, अल्लाह ताला उसको बख्श देगा। अल्लाह ताला तो ये दिनों में तो अल्लाह ताला बख्शने के लिए तैयार है। जहन्नुम को बंद करके, दरवाजे को लॉक लगा के, जन्नत को खोल के, अल्लाह ने बख्शिश को आम करके, फरिश्तों का नजूल करके, सब के सब फरिश्ते उतरे हैं कि है कोई बख्शिश मांगने वाला। और अगर कोई इस टाइम पे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कि सारे ही फरिश्ते उतर रहे हैं, और दुनिया पूरी में एहतमाम हुआ हुआ है, कायनात पूरी सजी हुई है इन दिनों के अंदर, और इन दिनों में कोई जो गाफिल होगा तो उसका बनेगा क्या, जो इन चांस को छोड़ता जाएगा, इस मौके को छोड़ता जाएगा, बख्शिश को। हज के दिनों में कहा जाता है डे टाइम के, तो वो 10 दिन होते हैं दिन के, तब क्या खास बताया जाता है, तकबीरात करो। अब इन 10 दिनों में, दिन रातों में क्या कहा जा रहा है, 10 दिनों की जो रातें हैं इसमें क्या कहा जाए, अस्तगफार। कसरत के साथ अगर कोई चीज करने को अगर प्रेफर करना चाहिए कि मैं क्या करूं, तो सिर्फ इस्तगफार है कि हम इससे अपनी माफी, और इसी इन रातों में सिर्फ इसी चीज के ऊपर तवज्जो फोकस रखें कि इसके बगैर ना निकलें। अगर ये चीज ना हासिल की तो फिर कहानी खत्म, फिर सारा कुछ जाया हो जाएगा। अगर हम बाजारों में मसरूफ है, घरों में मसरूफ है, या नींद का गलबा आ गया है, या फिर कोई भी रीजन, अभी जो रीजन जिसके पास जो भी है वो अपने रीजन को सोच ले, और ये भी सोच ले कि ये लास्ट चांस है। ये इतना जो पीक टाइम जहाँ पे खुली हुई है, सेल लगी हुई है, फ्री में बांटा जा रहा है कि अपने आप को, अपनी गर्दनों को जहन्नुम से आजाद करवा लो, तो फिर भी जो नहीं अपने आप को निकाल सकेगा, तो अल्लाह ताला से हम सब भी अच्छे की उम्मीद रखते हैं, अल्लाह ताला हिम्मत ताकत दे के सब जागे भी, और अल्लाह ताला तौफीक भी दे के अपनी गर्दनों को जहन्नुम से छुड़वा सके। और बख्शिश कैसे पता चले कि बख्शिश हो गई है, हम सारे अपनी अपनी जगह पे कोशिश तो कर रहे हैं। तो उल्मा की कुछ थोड़ी सी ना इसमें राय मिलती हैं, इतनी कोई ज्यादा शोर नहीं है, मगर ये कि थोड़ी सी उल्मा ने अपनी राय दी है कि उसकी जिंदगी बदल जाती है। ये बख्शिश के कुछ साइन दिए जाते हैं कि जिससे जिंदगी पे इफेक्ट आता है, कुछ तो बेहतरी आना शुरू हो जाती है, और नेकी की तरफ थोड़ी रगबत होना शुरू हो जाती है, गुनाह कम हो जाते हैं, अल्लाह का खौफ ज्यादा हो जाता है, पछतावे होना शुरू हो जाते हैं। ये कुछ साइन है, मगर ये कंफर्म साइन नहीं है, बस एक उल्मा की राय है। इसको 100% साइन नहीं समझेंगे कि इसको कहेंगे ये खत्मी साइन है, अगर इसके अलावा नहीं है तो फिर इसका मतलब हम ठीक नहीं है, ऐसा भी नहीं है। बाज उल्मा कहते हैं कि जो नहीं बख्शा जाता उसके क्या साइन होते हैं, तो तौबा में कमी हो जाती है, बेदहानी हो जाती है, लापरवाही हो जाती है, दिल ही नहीं कर रहा इबादत करने को, या उठा ही नहीं जा रहा है, या फिर कर रहे हैं तो मजा नहीं आ रहा, फिर गुनाह को याद ही नहीं किया जा रहा, अफसोस भी, फीलिंग भी नहीं आ रही, मुतमईन भी, माफी पे भी मुतमईन नहीं इंसान हो रहा। तो ये उल्मा के कुछ साइन बताए जाते हैं कि शायद ये कुछ साइन है कि जो लापरवाही करते हैं, तो उनके बारे में ऐसे आता है कि उनकी आंखें नहीं रोती हैं, उनका दिल सख्त हो जाता है, आंसू ही नहीं आ रहे, दिल भी नहीं कर रहा है, रोना भी नहीं आ रहा है, और नेकियों में इजाफा भी नहीं हो रहा। और बाज लोगों का तो ये भी उल्मा साइन बताते हैं कि वो पछतावे में ना सिर्फ हाय 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 करी जाते हैं, तोबा 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 तोबा, ये भी गलत हो रहा है, तोबा तोबा, वो भी गलत हो रहा है, तोबा तोबा, मगर उसके अंदर कोई फीलिंग, एहसास, नदामत, वो गम, वो खौफ, यानी कि वो जज्बा ही नहीं है कि जिसमें नदामत हो, तो सिर्फ हाय 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 ही है। तो इस तरह तो ये काम कहते हैं कि ये कुछ साइन होते हैं जिससे पता चलता है कि ये काफी नहीं है। तौबा के साथ हमारे ऐसे काम होने चाहिए कि जिससे हमारे गुनाह मिटे, और जैसे हम लोग कोशिश करें, वुजू का हम लोगों ने काफी दिनों से ये सारी चीजें पढ़ ली हैं, एक रिमाइंडर ही समझे कि वुजू और नमाज से जो है ना
گناہ جھڑتے ہیں آپ سب جانتے ہی ہوں گے. تو جیسے ہی کہتے ہیں کہ یہ جو خاص طور پہ اس قیام کا جو ذکر آتا ہے کہ یہ کیوں ٹاپ آف دا لسٹ ہے، کہتے ہیں کہ جب وضو کرتے ہیں تو گناہ جھڑتے ہیں، پھر جب نماز انسان شروع کرتا ہے تو سارے گناہ اس کے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ لا کے اس کے کندھے پہ یا اس کے سر پہ رکھ دیے جاتے ہیں. اور جیسے ہی وہ رکوع کرتا ہے اور پھر سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ گر جاتے ہیں. اللہ فرماتے تو ہیں نا کہ روزے دار کی یہ ایک ریزن ہوتا ہے جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جو قیام لمبا کرو، رکوع لمبا کرو، سجدہ لمبا کرو. یہی ریزن بتایا جاتا ہے کہ انسان کے گناہ جھڑتے ہیں سجدے میں اور رکوع میں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں لمبا قیام اور لمبے سجدے نصیب فرمائے، اور ان قیمتی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخشے، کیونکہ یہ قیمتی گھڑیاں، یہ نیکیاں اتنی ویلیو رکھتی ہیں. اس ٹائم پہ اتنا ویلیو ہے قیام کرنا اور نیکیاں کمانا، استغفار کرنا. جیسے ہم لوگوں نے پڑھا نا 83 ایئرس کی عبادت کے برابر ہے. تو فار ایگزامپل اگر کوئی شخص کسی کو کوئی پروجیکٹ دیتا ہے 10 دن کا کہ اگر تم یہ 10 دن میں یہ کام کر لو گے تو میں تمہیں سیلری 83 ایئرس کی سیلری دوں گا. سیلری وہ، اور سوچیں وہ بندہ کرے گا کیا؟ اگر اس کو 10 دن کا پروجیکٹ ملا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ سوئے گا؟ وہ ریسٹ کرے گا؟ وہ اپنی نیند کو کیا، اپنی تھکاوٹ کو کیا، اس کو چاہے فیور بھی ہو رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، کچھ بھی کر کے اس اپورچونٹی کو اویل کرے گا. اور اس آخری عشرے کی یہی فضیلت ہے کہ ہمیں ایک پروجیکٹ ملا ہوا ہے اور جس کا اجر ہمیں ملنا ہے 83 ایئرس کے برابر. اتنی بڑی اپورچونٹی ہے. تو یہ اس کی فضیلت، اس سے کم پھر ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ انسان جو ہے نا جاگے نا. پھر ایسا انسان اگر، یا تو پھر وہی ہو سکتا ہے جس کو یہ یقین ہی نہیں ہے، یا تو اس کو اس کے عشرے کی فضیلت کا نہیں پتا، یا پھر اس کو یہ یقین ہی نہیں ہے آخرت کے اوپر یا ان سارے فضیلتوں کے اوپر. اچھا اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہی نہ، فور ایگزامپل ایک لمحے کو ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیلۃ القدر کی فضیلت نہ ہی بتاتے، پھر کیا ہوتا؟ پھر ہم میں سے کون تھا جو بستر چھوڑ کے تو آج جاگ رہا ہوتا، مصلے پر کھڑا ہوتا؟ کون ہوتا؟ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جنت کے بارے میں بتایا ہے، جہنم کے بارے میں بتایا ہے، دنیا میں رہنے کے طریقے بتائے ہیں، انجام بتا دیے ہیں. ان کی للیلۃ القدر کس دن کیا کام کرو گے اور کیا ریوارڈ مل جائے گا، یہ اللہ کی رحمت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تاکہ بندہ جو ہے نا کام کر لے. اچھا اللہ تعالیٰ سے ہم کوئی زبردستی کر سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نہ بتاتے کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نہ بتاتے ہم سارے سو رہے ہوتے، اور کیا ہوتا؟ عبادت کا کہاں شوق ہمیں اتنا زیادہ ہے. اب یہ بھی جو کر رہے ہیں یہ بھی پتہ نہیں کتنے مرے دل سے کر رہے ہوں گے. تو الحمدللہ اگر کوئی خوشی سے کر رہا ہے اور شوق سے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ شوق قبول فرمائے. اور ورنہ تو اگر اللہ تعالیٰ جنت و جہنم کا بھی نہ بتاتے، ایک دھمی سزا ڈائریکٹ ہماری آنکھوں کے سامنے آتی، جہنم آتی، سوچیں اس ٹائم پھر انسان کیا کر سکتا تھا. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ راستہ ہے، یہ کام ہے، یہ منزل ہے، یہ کر لو گے تو یہ مل جائے گا، یہ کر لو گے تو یہ مل جائے گا. کتنی بڑی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اس نے رحمت کی ہے کہ کام کر لو، اور پھر بھی سب کچھ جاننے کے باوجود انسان نہ کر سکے تو اس سے بڑا خسارہ پانے والا، اس سے بڑا بدبخت، اس سے بڑا ہلاک. یہ جو دعا جس کے بارے میں کی گئی ہے تو یہ تو ناانصافی تو نہیں ہے میرا خیال ہے. یہ کوئی ظلم تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی پہ ظلم تو نہیں کیا. یہ تو حق ہے. سب کچھ بتا دیا تھا، قرآن حق ہے، اللہ کے نبی کی بات حق ہے، اور کتنے نبی بھیج بھیج کے بتایا کہ یہ مت کرنا، اس کا انجام یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ، اور یہ کرو، اس کا یہ فائدہ ہو. ایک ایک دن کی عبادت کا یہ ریوارڈ تمہیں مل سکتا ہے. ایک ہلکا سا کلمہ، اس کا اجر یہ مل سکتا ہے. زمین و آسمان بھر دیے جاتے ہیں، اور وضو کرنے سے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، سجدہ رکوع قیام کرنے سے گناہ گر جاتے ہیں. تو پھر اگر جو نہ کرے تو پھر اس سے بڑا تو پھر متکبر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے. ابھی آج ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. آج کا ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ ہے. سفر جیسے ہمارا طے ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، مگر ہم کچھ جاننا چاہتے ہیں. کل جیسے ہم نے اپنا محاسبہ بھی کیا کہ ہمارا نفس ہمیں کس چیز کے لیے بہکار ہے. ابھی ہم آج اپنے انجام کی طرف دیکھتے ہیں. اگر ہمارا نفس کو ہم نے کنٹرول کر لیا تو الحمدللہ جنت ٹھکانہ ہوگی متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے، مومنین کے لیے. اور بخشش جنہوں نے مانگ لی، جنہوں نے رات کو قیام کر لیا اور اللہ کو راضی کر لیا، ان کا تو ٹھکانہ انشاءاللہ بإذن اللہ اللہم اجعلنا منہم کے جنت ہوگی. مگر جنہوں نے نہیں کیا، لاپرواہی کی،
تو ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا. اللہم جنی من النار. جہنم. جہنم کے واقعات ہم قرآن میں ابھی دورہ قرآن کے اندر کافی پڑھیں. جہنم کیسی ہے، کیا ہے. جہنم کے بارے میں تھوڑا سا آج ٹاپک ہمارا جہنم ہی ہے. تھوڑا سا ذرا ڈیٹیل کے ساتھ جہنم کے بارے میں جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جس کے لیے تیاری کرتے ہوئے جذبے اپنے ذرا دوبارہ سے جھنجھوڑتے ہیں اپنے آپ کو کہ کیا اس جہنم کے جگہ پہ جانے کے لیے تھوڑا سا بھی حوصلہ ہے ہمارے اندر. کیا چیز ہے، کیا جگہ ہے جس کو ہم اتنی فور گرانٹیڈلی لیتے ہیں اور ہم اس کو توجہ بھی نہیں دیتے کہ کیا چیز ہے. جہنم ایسی جگہ ہے جو ذلت والی ہے، جو بدبختی والی ہے، جو عذاب والی ہے، جو بےعزتی والی ہے. ایسا مقام ہے جہاں پہ ذلت، بدبختی، عذاب اور بےعزتی ہی بےعزتی ہوگی. اور جہنمی ہر لمحہ وہاں پہ موت کو پکارے گا اور مگر موت نہیں آئے گی. دعا کرے گا مگر اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. ایسی جگہ ہے، اتنی تکلیف دہ جگہ ہے کہ اگر صبر کرنا بھی چاہے گا نا تو اس عذاب پہ صبر نہیں ہو پائے گا. اور اتنا چیخنا چلانا ہوگا وہاں پہ کہ جس کی کمی نہیں ہوگی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی. اس میں رتی بھر بھی کمی نہیں آئے گی. سورہ نازیات میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، ابھی ہم نے ریسنٹلی کل پرسوں ہی ہماری یہ سورت گزری. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو جس نے دنیا میں سرکشی کی. اب سرکشی کا میننگ ہم سب جانتے ہیں، اللہ کی حدوں کو توڑنے والا، نافرمانی کرنے والا، بات نہ ماننے والا، اپنی مرضیاں کرنے والا، دنیا میں فساد کرنے والا، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والا. جس نے سرکشی کی، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، یعنی کہ دنیا آخرت کو اوپر رکھتا ہے، اللہ کی بات کو پیچھے رکھتا ہے، دنیا کی اپنی مرضی کے کام آگے رکھتا ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اب یہ جہنم، جہنم کی ہولناکیاں جس کی خبر ہمیں قرآن دیتا ہے. ہم لوگ نا کسی راستے پہ اگر کوئی سانپ کا پتہ چل جائے نا کہ یہاں پہ اس ایریا میں سانپ ہے، تو ہم خوف کے مارے کبھی بھی اس علاقے سے نہیں گزرتے. اور یا پھر کتنی احتیاط سے گزریں گے اور کتنی تیاری کر کے وہاں سے گزریں گے، کتنا خوف ہمارے دماغ میں ہوگا. حالانکہ شاید سانپ ہو بھی نا، مگر 1,24,000 پیغمبر آ کے کتابوں میں بتا کے گئے ہیں اور بے شمار ہم نے اس میں نشانیاں بتائی جاتی ہیں جہنم کے بارے میں. اتنی ڈیٹیل سے قرآن بتاتا ہے اور اس کا دردناک عذاب اور بدترین جگہ. اور ہم انسان ہیں کہ اس کو پڑھتے ہیں ایسے تلاوت کر کے مزے مزے سے پڑھ کے جا رہے ہوتے ہیں. ترجمہ بھی ابھی تو ماشاءاللہ سے ہم اتنے بہادر ہو گئے ہیں کہ ابھی تو ہم ترجمہ بھی جہنم کا اتنے آرام سے پڑھ کے نکل جاتے ہیں جیسے کوئی بات ہے ہی نہیں. اپنے ہاتھ پہ کبھی نا، اپنے ہاتھ پہ کبھی جل جائے نا تو چھالا بنتا ہے نا، اس کو ذرا غور سے دیکھا کریں. اور کبھی چھالا بننا ہو نا، اس کے بعد دوبارہ ٹچ نہیں یا ہیٹ کے قریب نہیں ہمارا ہاتھ جا سکتا. اتنی تکلیف ہوتی ہے. کہاں جہنمی جلتا رہے گا، جلتا رہے گا اور اسی میں رہے گا. اور کہیں جون جولائی کی گرمی کے اندر برداشت کا لیول. اور یہ ہمیں سارے کون تسلیاں دے رہا ہے؟ ہم خود ہی اپنے آپ کو تسلیاں. یہ جو ہم نے کل نفس کے بارے میں پڑھا تھا نا، وہ نفس ہمیں تسلیاں دے رہا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، دیکھی جائے گی. اتنے بے فکر ہو کے، اتنے بے خوف ہوئے میں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ جہنم ہے کیا چیز. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. ہم جو اس کے بارے میں جتنا بھی آج پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے. جب میں پڑھی تھی تو خوف سا اندر آ رہا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ خوف ہمیشہ قائم رکھے تاکہ گناہوں سے ہم دور رہیں. اللہ تعالیٰ سے کیا وجہ ہے، یہ کیوں ہم ایسے ہیں؟ دین سے بے خبری ہے اور سنی سنائی باتوں کے اوپر ہم نے اپنی زندگی کے اوپر ڈالا. بس جو کوئی تسلیاں دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا، کوئی مذاق میں ٹال دیتا ہے. یا پھر کوئی لا علم ہے، جاہل ہے، کوئی دین ہی نہیں پڑھتا، کسی کو ٹائم ہی نہیں ملتا کہ وہ پڑھ کے تو دیکھے اس کی حقیقت کیا ہے. وہ دنیا کے مزوں میں کھویا ہوا ہے. مرتے وقت کوئی لذت ہمارے ساتھ نہیں ہونی. دنیا کے جتنے بھی مزے ہیں موت کے وقت ختم ہو جائیں گے. اور دنیا کے اندر جتنی بھی عبادتیں کی نا، تھکاوٹ ہوتی ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں ہاں تھک تھک کے اب کتنا تو لیلۃ القدر میں جاگے تھے، اب روزے بھی رکھ لی، اب کیا. تو یہ سارا کچھ، یہ تھکاوٹیں بھی ختم ہو جائیں گی، وہ گناہ کے مزے بھی ختم ہو جائیں گے. مگر یہ جو جہنم کی جو دائمی عذاب ہے، یہ ختم ہونے والے نہیں ہیں. قرآن میں اس کے ابھی تھوڑا سا ہم قرآن کی ریفرنس سے اس کو سمجھتے ہیں کہ جہنم میں کیا کیا چیزیں ہوں گی، جس کے بارے میں ابھی ہم بے خوف جو اتنی بات کر رہے ہیں نا،
یا پھر ہم تسلی میں ہیں، ہمیں نیند کے، وہ اللہ کے نبی کہتے تھے نا کہ اگر یہ جان لیتے تو ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ آج ہم جانتے ہیں شاید ہمیں ہمارا دل کانپے اور شاید ہمارے اعمال درست ہو جائیں اور ہم وہ جو بخشش کی تڑپ ہمیں زیادہ لگ جائے جیسے صحابہ کو ہوتی تھی۔ جہنم کے اندر زنجیریں ہوں گی، سورہ ابراہیم کے اندر ہم نے پڑھا ہے کہ مجرموں کو زنجیروں میں باندھا جکڑا ہوا ہوگا۔ اور کیا زنجیریں ہوں گی، جسم بھی آپ کو پتا ہے بڑے ہو جائیں گے، جس سائز کے اس قیامت والے دن عذاب ہوں گے نا اسی سائز کے، ناؤز باللہ ہم اللہ تعالیٰ، زنجیریں بھی اسی سائز کی ہوں گی۔ اور پھر تار کول کا انسان کا جو آگ جو ہوگی نا اس کا جو ہے نا اس کے لباس پہنایا جائے گا، اور آگ جو ہے اس کے چہرے کے پورے چاروں طرف آگ ہی آگ انسان کے ہوگی، ناؤز باللہ۔ پھر جہنم کے اندر نا پیپ ہوگی، جہنمیوں کے جسموں سے پیپ نکلے گی اور اسی پیپ کو جہنمی پیئیں گے اور گھونٹ گھونٹ جہنمی پیئیں گے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور ان کے جب حلق سے یہ پیپ اترے گی اور وہ مر نہیں سکیں گے، کہتے ہیں کہ سورہ ابراہیم میں آتا ہے کہ اس سے پیپ کا پانی پلایا جائے گا جسے وہ گھونٹ گھونٹ پیے گا اور حلق سے اتار نہیں سکے گا، اور موت ہر طرف سے اسے آ گھیرے گی مگر وہ مرے گا نہیں، اور اس کے پیچھے ایک عذاب لگا ہوگا۔ سورہ ابراہیم کی یہ آیت ہے جس کا مفہوم ہے وہ پیپ کی کیا بدبو ہوگی، اس کو کہتے ہیں غصاق کہا گیا ہے، اس کی جو پیپ جو جہنمیوں کے زخموں سے نکلے گی، اور قرآن مجید میں اس کا ارشاد ہے کہ جہنمیوں کی انتہائی جب بھوک لگی ہوگی نا تو یہ پیپ پلائی جائے گی، اور اس قدر بدبو ہوگی اس پیپ کی کہ اگر اس کا ایک ڈول دنیا میں ڈال دیا جائے، استغفر اللہ استغفر اللہ، تو ساری دنیا بدبودار ہو جائے گی، اتنی بدبو ہوگی اس پیپ کی۔ اگر دنیا میں ایک ایک ڈول ڈال دیا جائے تو کہاں جہنمی پیئیں گے، اس میں رہیں گے اور اس کو پیئیں گے۔ اور جہنم کی سائز، اس کی چوڑائی اور لمبائی کتنی ہوگی جہنم کی، کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جہنمی جب جہنم کو میدان حشر میں لایا جائے گا، آپ لوگوں نے ابھی ریسنٹلی ہم نے بھی حدیث پڑھی ہے کہ 70,000 فرشتے جو ہے نا جہنم کو، ایک 70,000 اس کی چینز ہوں گی اور اس کی ایک چین کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے اور اس کو لایا جائے گا، وہ دھاڑتی ہوئی چیختی ہوئی جہنم جو ہے انسان کے بالکل قریب کر دیجیے، بالکل سامنے ہوگی، اور ویسے انسان کو دیکھ رہی ہوگی جیسے اس کو نگل جائے گی، کھا جائے گی، اس طریقے سے وہ جہنم جو ہے انسان کو دیکھ رہی ہوگی۔ اور جہنم کے اندر کہتے ہیں کہ اگر ایک پتھر اس کے کنارے پہ رکھا ہوا اس کے نیچے پھینک دیا جائے نا تو 70 سال تک وہ جہنم کی تہہ میں گرتا رہے گا، اتنی ڈیپ ہے، 70 سال تک گرتا رہے وہ پتھر۔ اور کہتے ہیں کہ جہنم کی ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، ہم لوگ نے پڑھا تھا نا، ویل کلی ہمزہ لمزہ، اکثر ہی ہم پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں اور بڑی جھوم جھوم کے تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اور جس کی تہ میں کافر کو کہتے ہیں جب گرایا جائے گا نا تو یہ 40 سال تک گرتا رہے گا، اتنی ڈیپ، 40 سال، 40 ایئرس، اپنی زندگی کا حساب لگا لیں اگر کوئی 40 ایئرس کا ہے تو اتنے سال تک اونچائی سے گرتے ہوئے وہ وہاں پہنچے گا۔ اور پھر ایک جگہ بتائی جاتی ہے سعود جس کا نام ہے، جہنم کا ایک پہاڑ ہے، اور اس کے اوپر کہتے ہیں کافر جب چڑھے گا 70 سال تک اس کے اوپر چڑھتا رہے گا، اور پھر اترے گا اور پھر 70 سال تک اس کے اوپر چڑھتا رہے گا، یعنی اس کی سزا ہی یہی ہوگی کہ وہ اس کے اوپر چڑھے گا اور پھر اتارا جائے گا، پھر وہ چڑھنا شروع ہو جائے گا، یہ اس کی سزا کی نوعیت اس طریقے کی ہوگی۔ اللہم لا تجلنا من، اللہم جنی من النار۔ سب سے کم درجے کا جو جہنم کا عذاب ہے نا جس کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ جہنمی کو سب سے ہلکا جو عذاب دیا جائے گا نا، اس کے جوتے اور اس کے تسمے آگ کے ہوں گے، یہ سب سے کم ہلکا عذاب ہے، اور اس کے باعث اس کا جو ہے نا اس کا دماغ کھولے گا، جیسے ہانڈی نہیں کھولتی، اپنے پانی کو بوائل ہوتے ہوئے دیکھتے ہوگے، اس طریقے سے اس کا دماغ کھولے گا، اور اس سے بھی زیادہ اس عذاب کی شدت ہوگی جو جہنمی کو ہوگی، یہ تو سب سے کم عذاب کی بات کی جا رہی ہے۔ اور پھر جہنم کے اندر جہنم کی ایک اپنی آواز بھی ہوگی، اس کی نا دھاڑیں ہوں گی، چیخیں ہوں گی، اور جہنمیوں کی بھی ہوں گی،
जहन्नमी भी उसके अंदर चीखें पुकारेंगे और जहन्नम की भी अपनी एक आवाज गुस्सा कि जैसे वो फटने के लिए तैयार होती है ना, इस तरीके से जहन्नम होगी। फिर वो भड़कती हुई आग ऐसी होगी कि जहन्नमियों की खालें ऊपर से ना चाट चाट लेगी, यानी उसके जो हीट भी जो होगी ना, दूर से भी अगर कोई खड़ा होगा ना तो उसकी खाल को चाट जाएगी। कहते हैं कि एक जहन्नमी अल्लाह सुब्हाना ताला ने, जिसके हदीस से पता चलता है कि अल्लाह ताला एक जहन्नमी को जहन्नुम के पास बाहर ही दूर खड़ा करेगा और उसकी बदबू इतनी ज्यादा होगी या उसकी गर्मी इतनी ज्यादा होगी, अल्लाह ताला से बख्शिश की दुआ करेगा कि या अल्लाह मुझे इसकी कमर कर दे, इसकी तरफ बैक कर दे, इसकी बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही। तो कहाँ उसके बीच में होना और कहाँ जलना और उसकी तकलीफ को बर्दाश्त करना। फिर जहन्नुम के बारे में आता है कि उसकी जो जगह इतनी तंग होगी, ऐसी कोठरी होगी, ऐसी तंग जगह होगी कि जिसको अंदर वो कहते हैं ना, जैसे मशकीजा या बंद देचकी या फिर ओवन या फिर कुकर, प्रेशर कुकर को देख लें, इस तरीके का जहन्नमियों को उसके अंदर डाल के ना उसके मुंह को बंद कर दिया जाएगा। उसमें से फिर जहन्नमी, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि कोई भी प्यारा, कोई भी उम्मत मुसलमान में से कोई भी उधर जाए। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे कि वो मौत को पुकारेगा और उसको मौत नहीं आएगी। ऐसी जगह होगी जहन्नुम। और फिर लोहे के जो हथौड़े और गुर्ज के साथ उनको मारा जाएगा। जब काफर को उसके अंदर डाल के उनको जब आग का लिबास पहनाया जाएगा ना, तो उनके सर खोलते पानी उनके ऊपर डाला जाएगा। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मिनन नार। उनके सरों के ऊपर जब खोलता पानी जाएगा ना, तो जब उनके पेटों में जो पानी जाएगा ना, तो उनकी खालें गल के ना बाहर आ जाएंगी। और फिर वो जब उससे निकलने की कोशिश करेंगे ना, तो उनके सरों के ऊपर ना ये लोहे के गुर्ज मारे जाएंगे। वो निकलना भी चाहेंगे ना, फिर उनको धक्के दे के जो दरोगा होंगे ना, वो उनको इस गुर्ज के साथ उनको धक्का दे के उसके जहन्नुम के अंदर फिर फेंक देंगे। कहेंगे चलो चखो ये मजा जलने का। और अगर जहन्नुम में काफरों को जो ये मारा जाता है गुर्ज, अगर ये वाला गुर्ज या ये वाला जो हथौड़ा है अगर दुनिया में ला के रख दिया जाए ना, तो कहते हैं कि इंसान और जिन सारे भी इकट्ठे होके इस हथौड़े को उठा नहीं सकते, इतना वजन होगा। तो कहाँ एक जहन्नमी के सर पे वो मारा जाएगा जिसको दुनिया के सारे कायनात के इंसान नहीं उठा सकते। और खाने, जहन्नुम के खाने जैसे हमने पढ़े भी थे, अल्लाह ताला महफूज रखे, अल्लाह ताला माफ फरमाए, गलतियों कोताहियों को दरगुजर फरमाए। वकीना अज़ाबन नार। उसमें कहते हैं कि जहन्नुम की जो सबसे नीचे वाली जड़ों के अंदर ना एक जकूम का दरख्त उगता है और उसके जो फल है ना वो शैतान के सरों की तरह के होते हैं। और जैसे शैतान के सर होते हैं ना, उसको जब खाएंगे ना, उससे अपना पेट इतने, यानी कि वो कड़वे बदबूदार होंगे। जब उसको खा के, यही खाना होगा और कुछ खाना नहीं होगा, वो यही खाएंगे। फिर इसके ऊपर से जब उनको पीने के लिए कुछ मांगेंगे, तो जब इनके काटेंगे इनके हलक को, इतने यानी कि कड़वे भी होंगे, तो इनको जो पानी दिया जाएगा वो खोलता हुआ पानी इनके ऊपर डाला जाएगा। और फिर इनके लिए जो पीने के लिए और क्या चीज होगी, वही जैसे हमने गस्साक पढ़ा था, और जख्मों की जो खून है, पीप है, इसको मिक्स किया हुआ धुवन जिसको कहा जाता है, कि उनको ये दिया जाएगा। और फिर मशरूब, शरबत जो जहन्नमियों का होगा, जो दुनिया में अल्लाह की खातिर नहीं ना छोड़ते थे, दुनिया के मजे, दुनिया की शराब, दुनिया के नशे, दुनिया के हराम खाने, जो उनको अल्लाह के काम से बड़ी चीजें लगती थी, अपनी मर्जी लगती थी, ये उन सब का अंजाम है। हमने जैसे शुरू में पढ़ा है, सरकश लोगों का ये अंजाम है कि उनको जहन्नमियों को खाने उनके पेटों को भून देंगे, ये जो गर्म पानी होगा उनके पेटों को भून देगा। और फिर वहां पे सांप और बिच्छू का अजाब भी होगा, जहाँ खाने ऐसे होंगे, जहाँ थोड़े पड़ेंगे, तंग घुटन वाली जगह होगी, चीखें पुकार होगी, और दिमाग खोलता होगा, पी पी जाएगी, वहां पे सांप और बिच्छू भी होंगे। वहां का कहते हैं, अस्तगफुरुल्लाह, वहां का जो सांप है ना, जो बख्ती ऊंट होता है, जो ऊंटों में से सबसे बड़े जो ऊंट होते हैं ना,
اس کے سائز کے وہاں پہ زہریلے سانپ ہوں گے، اور جب وہ جہنمی کو ڈسیں گے نا تو وہ 40 سال تک اس زہر کی تکلیف برداشت نہیں کر سکے گا، 40 سال تک اس کو وہ تکلیف ہوتی رہے گی۔ اور اسی طریقے سے جہنم کے جو بچھو ہوں گے نا، وہ کہتے ہیں کہ خچروں کی سائز کے ہوں گے، اور وہ ایک دفعہ ڈسے گا تو 40 سال تک اس زہر کا اثر جو ہے نا، اس کی تکلیف اس کو وہ برداشت کرتا رہے گا۔ اگر نارملی دنیا میں جو زہریلے سانپ ہوتے ہیں نا، اگر وہ کسی انسان کو ڈستے ہیں نا تو وہ بے ہوش ہوتا ہے، بے ہوش ہونے کے بعد نا پھر اس کے کانوں سے، آنکھوں سے، ناک سے، ہر جگہ سے اس کو خون بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے بچھو کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ انسان کا پہلے وہ سانس رکنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کو گھٹن محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی جیسے کہتے ہیں نا اس جگہ پہ نا فالج سا ٹائپ کا مفلوج ہو جاتی ہے وہ جگہ، اور خون جو اس کا پورا پھر سارا زہریلا ہو جاتا ہے، آہستہ پوری باڈی میں پھیلنا شروع ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے پھر انسان کی یہ تکلیف دہ کنڈیشن یہ دنیا کی بتائی جاتی ہے۔ تو سوچیں یہ جو فیلنگ ہے 40 سال تک، استغفر اللہ، یہ ہم چھوٹا سمجھ رہے ہیں اس بات کو، یا یقین نہیں آ رہا اس بات کا، یا ایسے لگ رہا ہے کس سے کہانی ہے؟ تو اس کا جیسے ہم نے کل کہا تھا نا، اگر اللہ کی بات کا یقین نہیں ہے تو اس کا مطلب پھر کفر ہے۔ اور کہیں پہ بھی اگر دل تسلی میں ہے نا کہ کہانی ہے، تو اس کا مطلب ہے چھپا ہوا کفر ہی ہے، ایمان نہیں ہے آخرت کے اوپر۔ تو اگر یقین ہے تو پھر ہم لوگوں سے بڑا کوئی، وہ کہتے ہیں نا بے حیا انسان کوئی نہیں ہے کہ جو اتنی ساری باتیں سن کے اور اتنا سخت ہوا پڑا ہے۔ پھر عذاب کے تو ہولناکیاں، اس کی جو خوف جس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے جو حالت ہوگی، چیخیں پکار تو ہوگا ہی ہوگا، آگ بھی دنیا کی آگ سے جو اس کی کنڈیشن ہے نا 70 گنا زیادہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جہنمی کو اگر اٹھا کے دنیا کی آگ میں پھینکا جائے نا تو یہاں پہ سو جائے، اس کے لیے وہ اس آگ سے یہ آگ اتنی ٹھنڈی ہوگی۔ تو سوچے جہنم کی آگ کتنی ہی شدت والی ہوگی کہ جس کے لیے کوئی بھی کوشش نہیں انسان کر رہا کہ میں بچ جاؤں، کچھ بھی احساس نہیں پیدا ہو رہا۔ اور جہنم کی آگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1000 سال تک اس کو بھڑکایا گیا تو وہ ریڈ کلر کی سرخ ہو گئی، پھر اس کو 1000 سال کے لیے بھڑکایا گیا تو وہ وائٹ ہو گئی، پھر اس کو 1000 سال کے لیے بھڑکایا گیا تو وہ کالی ہو گئی۔ اب جو جہنم کی آگ ہے نا وہ ریڈ نہیں ہے، بلیک ہے، ڈارک اندھیرے کی طرح، اس کی تپش دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ، اور اس کی جو کلر ہے وہ بلیک ہے، اور اس کی شدت تو ہم جیسے ابھی پڑھ چکے ہیں کہ اور قیامت کے دن اس جہنمی کو لایا جائے گا جو دنیا کے اندر بہت عیاشیاں کر چکا ہے، دنیا ساری زندگی اس نے جیسے کہتے ہیں نا تنکا بھی نہیں اس کو چبھا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں ہر طرح کی نعمت دی ہوگی، اور اس کو صرف ایک لمحے کے لیے جہنم میں ڈبویا جائے گا، اور جب اس کو نکالا جائے گا اس کا حال پوچھا جائے گا تو کہیں گے، وہ آگے کہے گا کہ مجھے کبھی کوئی راحت نہیں ملی زندگی میں، اتنی تکلیف ہوگی کہ وہ ساری چیزیں بھول جائے گا جو اس نے دنیا میں کی تھی، یا پھر اس اللہ کی نعمتیں جتنی بھی اس نے مزے کیے تھے وہ سارے اس کے ذہن سے نکل جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے آتا ہے کہ جنت میں جب انسان جائے گا، جو دنیا میں بہت تکلیفیں جو بھی بیماریاں ہیں، مشکلیں ہیں، تنگیاں ہیں، بھوک ہے، جو بھی سوچ لیں، جو اپنے آپ کو سب مظلوم سمجھتے ہیں، کہتے ہیں جب جنت میں جائے گا اس سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا کہ مجھے تو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہے، اتنی نعمتیں ہوں گی وہاں پہ، اتنا سکون ہوگا۔ اور جہنم میں جانے والے کون ہوں گے؟ یہ ہے جہنم، جس کے بارے میں ہم بڑے بے خوف ہو کے بڑے ہی آرام سے اٹھتے ہیں، موڈ ہے نماز پڑھ لی ہے، رمضان آ گیا قرآن پڑھ لی ہے، اچھا جی للت القدر میں جاگ لیے، کبھی جاگ لیا، کبھی سو لیا، کبھی شاید جاگا بھی نہیں ہے، یا پھر طاق راتوں میں جاگ لیے، یا پھر ہم نے کوئی ایک رات چن لی، 27ویں پکڑ لی، اور وہ بھی بڑے بوجھل بوجھل دل سے قاری اتنی لمبی تلاوت کروا رہا ہے، اس طرح سے ہم لوگ یعنی کہ ہماری نمازوں کا حال دیکھیں کہ خیالات ہمارے کہاں ہوتے ہیں۔ کون لوگ ہوں گے، اللہ نہ کرے، اللہم لا تجلنا منہم، کہ جو جہنم میں جائیں گے؟ کہا جاتا ہے کہ کافر کے بارے سورہ بقرہ میں آتا ہے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کا انکار کیا وہ جہنم میں ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔
कुफर, इनकार, अल्लाह के हुक्मों का इनकार, सुन्नतों का इनकार, आयतों को झुठलाना, ये बड़ा मुश्किल है, ये नहीं होता, ऐसे कैसे करें, मुमकिन नहीं है, रस्म बड़ी है, लोग ऐसे हैं, मजबूर हूं, लोगों को भी तो खुश रखना है। तो जो अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं वो जहन्नुम में होंगे। फिर मुशरिक का कहा गया, जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराता है वो जहन्नुम में होगा, उसका ठिकाना जहन्नुम होगी। सूरह मायदा में आती है, बहुत सारी जगहों पे आती है, इसमें अब मेंशन करने की क्या जरूरत है, माशाल्लाह दौरा कुरान सबने किया, सबको पता है कि कहाँ कहाँ ये जिक्र आया है। मुशरिक के बारे में आता है। शिर्क किस चीज का नाम है? अल्लाह की मोहब्बत की जगह किसी और को मोहब्बत कर देना, अल्लाह के हुक्मों की जगह किसी और के हुक्म रख देना, अल्लाह की जगह किसी और की इताअत कर लेना, अल्लाह की जगह पे किसी और की बात मान लेना। फिर कहते हैं कि मुनाफिक जहन्नुम के सबसे निचले गड़े में होगा 70,000 साल। इतनी हमने बोली थी। जहन्नुम की गहराई कहाँ है? जहाँ जकूम का दरख्त है जो बंद होगी, और उसके अंदर की जो सबसे, अब देखिए उसके ऊपर जहन्नमी ही जहन्नमी, अगर किसी चीज को फिल किया जाए ना, और नीचे सबसे जब गोश्त पकाते हैं और सबसे जो नीचे गोश्त की हशर होता है ना, वो हम सब जानते हैं। अगर ज्यादा पक रहा हो ना तो वो वहां पे जल भी ज्यादा जाता है, ऊपर की निस्बत नीचे का हशर ज्यादा होता है। और मुनाफिक कौन होता है? मुसलमानों के अंदर ही मुनाफिक होते हैं। ये कोई काफर या नॉन मुस्लिम की बात नहीं हो रही, मुसलमानों में वो सबसे नीचे। उसके पास तो सब कुछ था, उसको तो सारी किताब भी उसके हाथ में थी, उसके पास सारे अहकामात भी थे, मुसलमान घर में भी पैदा हुआ था, अल्लाह के नबी की बातें भी जानता, तो फिर नहीं की। अस्तगफुरुल्लाह। फिर कहते हैं कि जो मिरास होती है ना, विरासत, उसको अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक तकसीम नहीं करता, वो जहन्नुम में जाएगा। ये जो हम माल की मोहब्बत, जमीनों की मोहब्बत, मकानों की मोहब्बत के चक्करों में जो हम विरासत की जो हाल कर रहे हैं ना, तो फिर सोच लें ये ठिकाने सारे जो आज हमने पढ़े, ये जमीनें या वो जमीन जिसकी जो गहराई के अंदर जकूम है, पीप है, खून है, बिच्छू है, सांप है, ये जमीन दे के अपनी जान छुड़वाए। और फिर कहते हैं कि यतीम का माल खाने वाला जहन्नुम में होगा। किसी का हक ना मारे, किसी का, यतीम का तो यहाँ पे जिक्र आया इसीलिए कि हाईलाइट किया गया आयतों के अंदर, मगर किसी का हक ना मारे, दे दें, खुद मजलूम हो जाए वो बेहतर है। एहसान का मामला करें, अपना छोड़ दें, अल्लाह जाने वो बंदा जाने, उसके लिए भी दुआ करें। ये तो कभी भी दिल से निकाले ही ना, हमारे अपने ही होते हैं जो हमारा हक तलफी करते हैं, या कोई दोस्त होता है, या कोई अपना करीबी होता है, या कोई थोड़ा सा दूर का होता है, रिश्तेदारी होते हैं ना हक तलफियां। हम जारी बात है, राह चलता तो हक तलफियां नहीं करता, मगर इल्ला माशाल्लाह आजकल तो हम लोग जहाँ पे तिजारत करते हैं, जहाँ बिजनेस करते हैं, जहाँ पे हम उठते बैठते हैं, हम तो वहां पे भी हक तलफियां करते हैं, कुछ माशरती हक तलफियां भी होती हैं। तो ये कहते हैं कि जी अपनी जान छुड़वाएं, मजलूम बन के रहे, दे के छुड़वा ले, कोई लेता तो लेता रहे, जाने दे। ये जगह बहुत खतरनाक है। दुनिया फिर भी ठीक है, दुनिया में अगर घर नहीं है कोई बात नहीं, दुनिया में कम खाते हैं कोई बात नहीं, मगर ये खाने, इसके बदले में ये बड़ा सौदा खसारे का नहीं है। भूखे रह लें, रोजा रख लें। अल्लाह के नबी क्या करते? घर में खाना नहीं होता था, को अल्लाह के नबी ने हमेशा मस्कीन के साथ उठने की दुआ की है। वो ठीक, वो जिंदगी बेहतर है बनिस्बत कि हम किसी का हक खा जाए। क्योंकि क़यामत वाले दिन जब हक देने पड़ेंगे, नेकियां देनी पड़ेंगी, और बदले में अगर हमारा खुदा ना खासा पड़ रहा हल्का हो गया, अल्लाह माफ करे कि क्या अंजाम होगा। फिर मोमिन को कत्ल करने वाला, कत्ल की सजा भी है, और इसमें बहुत सारे कत्ल हमने कुरान में पढ़े थे, कत्ल की क्या क्या शक्ल होती है। फिर मुआशरे में बेहयाई फैलाने वाला। अभी देख ले, हम अपनी बेहयाई का तो हम के अपने आप को तो हम रख के नहीं कहते कि हाँ हम बेहयाई फैलाते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारी शादियों के फंक्शंस, या हमारी बर्थडे के फंक्शंस, या किसी किस्म की दावतों के फंक्शंस, या कोई भी गेट टुगेदर बेहयाई फैलाती है कि नहीं फैलाती? हम लोग सारे एक मिक्स गैदरिंग करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं कि नहीं करते? जो अरेंजमेंट करता है, मैनेजमेंट को करता है ना, तो वो फिर फैला ही रहा होता है। अपने आप को बरी जमाना समझे इस चीज से कि मैं तो, वो हम तो सिर्फ मीडिया वालों को कह के फारग हो जाते हैं कि हाँ वो ही करते हैं। आज तो वो क्या कहते हैं ना कि
ہم لوگوں نے ریسنٹلی ایک بات سنی تھی کہ پہلے زمانے میں باہر سے ناچنے والیاں آتی تھی اور کھانے گھر میں عورتیں پکاتی تھی، آج گھر کی عورتیں ناچتی ہیں اور کھانے پکانے والے باہر سے آتے ہیں۔ تو ہم بے حیائی ہم کم نہیں کر رہے ہیں، اور پھر ہمارے لباس بے حیائی کی دعوت دیتے ہیں، پھر ہمارا جو نمائشی پروگرام چلتا ہے بازاروں کے اندر وہ بے حیائی کی دعوت نہیں دیتا، پھر ہم جو تیار ہو کے دوستوں کے سامنے بیٹھتے ہیں وہ کیا بے حیائی کی دعوت نہیں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اور اپنے انجام سے، یہ جو انجام ہے نا اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے اگر ہم عقل و شعور سے کام لیں تو۔ پھر اللہ کے نازل کردہ احکام کو چھپانے والا، اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں جو اس کو چھپاتا ہے، چلو جی نہیں بتاتے، کچھ باتیں کر لی، کچھ اپنی مرضی کے حدیثیں ساری سب کو یاد ہوتی ہیں، اصل حدیث نہیں یاد ہوتی، جو ہم دوسروں کے حقوق کے اوپر رکھنا چاہتے ہیں وہ حدیث ہمیں نہیں پتہ ہوتی، ہمیں وہ حدیث پتہ ہوتی جو میرے رائٹس ہیں سارے۔ تو قیامت والے دن ایسا بندہ جو اللہ کے احکامات کو چھپاتا ہے، اگر ہم چھپاتے نہ ہو تو ہم سب کے حقوق دینا شروع کر دیں اور اپنی جانیں چھڑانا شروع کر دیں۔ پھر کہتے ہیں کہ جہنم میں جانے والے وہ لوگ ہوں گے جو پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں، اور ہم کیسے لوگوں کے بارے میں ایک دم منہ سے نکال دیتے کہ یہ وہ کرتی ہے، یہ وہ کرتی ہے، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے، یہ اس کی اس کے ساتھ دوستی ہے، اور پھر بہت سارے جملے اب ہم بولتے ہیں، اس کی اب تفصیل میں ہم بہت اچھے طریقے سے ایگزامپلس کو جانتے ہیں۔ پھر غلط طریقے سے مال کمانے والے، سود، حرام، اور اس طرح کی ساری چیزیں، سوچ لیں کہ ہم کہاں کہاں کھڑے ہیں۔ سود کھانے والے بھی، کبیرہ گناہ کرنے والے، اور پھر توبہ نہ کرنے والے۔ توبہ بھی یہ ہے کہ ہم منہ سے صرف توبہ توبہ نہ ہو، اور ایسی توبہ بھی نہ ہو کہ مرنے کے ٹائم یاد آئے، یا بڑھاپے میں چلو جی اب توبہ کر لیں گے، یا عمرہ کر لیں گے، یا حج کر لیں گے، اس گمان سے اگر کوئی تو زندگی میں برائیاں کر رہے ہیں نا کہ چلو اللہ غفور الرحیم ہے، میں کر رہا ہوں تو کوئی نہیں، اللہ بخش دے گا، ایسے بندے کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ایسا بندہ جو اس تسلی میں کرتا جائے کہ چلو میں اینڈ پہ حج کر لوں گا، اکثر لوگوں کے جملے ہوتے ہیں نا کہ میں بڑھاپے، ابھی تو میں نے کیا ہی کیا ہے، ابھی تو میری عمر ہی کیا ہے، تو پھر یہ سوچ لیں پھر عمریں کہاں گزارنی، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب موت آنی ہے، اور پھر اگر غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں تو پھر انجام کے لیے تو تیار ہو جائیں پھر۔ اور پھر مال کی محبت میں مست انسان، چغل خور انسان، بےہودہ بات کرنے والا، اور بےہودہ بات کر کے لوگوں کو دین سے ہٹانے والا، جیسے ڈرامے، گانے، تبصرے، ایسی جگہیں دینداروں کا مذاق اڑانا کہ لوگوں کا دل ہی دور ہو جائے، ایسے لوگوں کو جو دین سے ہٹانے والے ہوتے ہیں، بےہودہ بات کر، پھر فساد کرنے والے، ان ساروں کے بارے میں آتا ہے جہنم کے، اور پھر اعمال کے پلڑے جن کے ہلکے ہوں گے، اور قرآن کے مقابلے میں تکبر کرنے والے، کہتے ہیں ایسے شخص کے لیے جو قرآن کے مقابلے میں تکبر کرتا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے بھی نہیں کھولے جائیں گے، اور نہ وہ جنت میں داخل ہوگا الا کہ اونٹ جو ہے نا سوئی کے ناکے سے گزر جائے، یعنی کہ یہ ناممکن ہے کہ ایک اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے، مگر وہ جنت میں نہیں جا سکتا جو اللہ کی آیتوں کا یا قرآن کے اوپر تکبر کرنا۔ یہ تو ہم سب، اب تو قرآن پڑھنے والے ماشاءاللہ جتنے بھی سسٹرز آ کے بیٹھی ہیں، ہم سب ہی دورہ قرآن، اور ساری ہمارے کلاس میں یا کہیں نہ کہیں قرآن سے جڑے ہوئے، اس کا میننگ تو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ قرآن کو کس طریقے سے جھٹلایا جاتا ہے، قرآن کی آیتوں کو بھی جھٹلایا جاتا ہے، قرآن کو بھی جھٹلایا جاتا ہے کہ میں بڑی بزی ہوں۔ پھر پیغمبر کی اطاعت سے انکار کرنے والے، جیسے سنتوں کو نہ ماننے والے، سنتوں کی جگہ پہ بدعتوں کو ایجاد کرنے والے، یا سنتوں کی جگہ پہ سائنس کو رکھنے والے، سنتوں کی جگہ پہ مرضی کے کام کرنے والے، مجھے یہ پسند ہے، میری جسم میری مرضی، تو ایسے لوگ بھی، یہ جہنم جس کا انجام بتایا گیا نا یہ اس کے لیے تیار کی گئی۔ پھر بے عمل واز کرنے والے، یہ بڑی سخت حدیث بخاری کی ہے اور بہت ہی سخت ہے، ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور ایک آدمی قیامت کے دن لایا جائے گا اور آگ میں پھینک دیا جائے گا، تو اس کی انتڑیاں آگ میں نکل پڑیں گی، یعنی کہ آگ کی وجہ سے نا اس کی انتڑیاں لٹک کے باہر آ جائیں گی۔ پھر وہ آگ میں اس طرح پھرے گا جیسے گدھا اپنی چکی کے گرد پھرتا ہے، اور دوسرے جہنمی لوگ اس کے پاس اکٹھے ہو جائیں گے اور پوچھیں گے کہ فلاں یہ تیرا کیا حال ہوا ہے، کیا تم دنیا میں ہمیں نیکی کی تلقین نہیں کرتے تھے اور برائیوں سے نہیں روکتے تھے؟ اور ایسی نیکیاں وہ شخص کہے گا
نہیں میں تمہیں تو نیکی کا حکم دیتا تھا مگر خود اس کے قریب نہیں جاتا تھا، اور برائی سے تمہیں روکتا تھا اور خود برائی کرتا تھا۔ جو لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں اور خود نہیں عمل کرتے نا، ایسے بندے کے بارے میں آتا ہے یہ جہنم ان کے لیے یہ تیار کی گئی ہے کہ وہ گدھے کی طرح وہ چکی کے ارد گرد اپنی انتڑیوں کے ساتھ گھوم رہا ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل والا بنائے، آمین۔ متکبر شخص کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس کا چہرہ قیامت والے دن وہ چیونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا، اور جس چہرہ اس کا انسان ہم اپنا ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ نہیں چھپائے گا مگر اس کا جسم چیونٹیوں کی طرح کا، چیونٹی کی جو حالت ہوتی ہے نا جس طرح کی ہوتی ہے ویسے ہوگا، اور ہر طرف سے ذلت اس کو نظر آ رہی ہوگی۔ اور جہنم میں ایک جیل ہے، اس کی طرف اس کو لے کے جایا جائے گا جس کا نام بولس کہتے ہیں، وہاں پہ اس متکبر شخص کو ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ پھر خودکشی کرنے والا کہ جو گلا گھونٹ کے مرے یا کسی قسم کی بھی خودکشی کرتا ہے نا، تو قیامت والے دن تک وہ اسی طریقے سے اپنے آپ کو مارتا رہے گا، کیونکہ اللہ کے فیصلے کے اوپر راضی نہیں تھا نا اس نے۔ اور پھر دھوکہ دینے والا، پھر جھوٹی قسمیں کھانے والا، اور بے شمار ہے یہ اتنے ٹائم میں یہ جو جہنمیوں کی یا صفات ہے نا، قرآن ماشاءاللہ سے جنہوں نے قرآن پڑھا ہے ہمیشہ کوشش کریں جب بھی دورہ قرآن کر رہے ہوتے ہیں یا قرآن کا دور ایک ہی سٹیپس میں کر رہے ہوتے ہیں، تو جہنمیوں کی جو صفات ہے نا یا خرافات ہیں، جو عادات ہیں، وہ کہیں ساتھ ساتھ ہائی لائٹ کرتے جائیں اور اپنے آپ کو بھی چیک کرتے جائیں اور نکالتے جائیں، اپنا سیلف انالیسس کرتے جائیں، اور دوسرے ہائی لائٹ کے ساتھ جو ہے نا جنت والوں کی صفات کو ہائی لائٹ کرتے جایا کریں، اور کوشش اور اللہ کی توفیق مانگتے جایا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر دے۔ اللہ تعالیٰ کو کوشش پسند ہے، تو کوشش کریں کہ ایٹ لیسٹ وہ شوق تو پیدا کریں۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، جب جہنم کے بارے میں صحابہ کرام پڑھتے، جب ان کو اللہ کے نبی سے پتہ چلتا تھا، اس قدر وہ رویا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ بعض دفعہ وہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ جہنم کے بارے میں صحابہ کرام جب پڑھتے تھے تو ان کی ہچکیاں بن جایا کرتی تھی، جب وہ تلاوت کرتے تھے خوف سے نا ان کی آواز رک جایا کرتی تھی جہاں پہ جہنم کی باتیں آیا کرتی تھی، اور رات بھر کہتے ہیں وہ کروٹیں بدل بدل کے رویا کرتے تھے جب جہنم کے بارے میں پڑھا کرتے تھے، ان کو نیند نہیں آتی تھی، اور فرماتے تھے یا اللہ جہنم کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آتی۔ اکثر ہی صحابہ کرام کی یہی بات ہوتی ہے، اور بعض دفعہ صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ کاش میں ایک پودا ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا اور جانور اس کو کھا جاتے۔ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ کاش میں کسی ٹیلے کے اوپر راکھ ہوتا اور ہوائیں مجھے اڑا کے لے جاتی۔ ایک صحابی ایک لوہار کی دکان پہ کھڑے تھے، اور لوہار کی دکان پہ آگ سے نا وہ لوہا سرخ ہو رہا تھا، وہ پاس کھڑے رو رہے تھے، روتے جا رہے تھے، یعنی کہ وہ آگ کو دیکھ کے ان کو جہنم کی آگ یاد آ جاتی تھی۔ ہم اتنے بے فکر ہو کے سوتے ہیں، ہم برائی کر کے ہنستے ہیں، ہم گناہ کر کے بے فکر ہو کے رہتے ہیں۔ وہ اتنی پاک ہستیاں صحابہ کرام جنہوں نے ساری زندگی اللہ رسول کے اطاعت میں گزاری، راتیں انہوں نے سجدوں میں گزاری ہیں، آہوزاری میں گزاری ہیں، ان کا خوف کا یہ حال تھا، اور ہماری راتیں اور ہمارے دن، یہ تو چند راتیں ہم نے جاگ لی اور ہماری حالت دیکھو کیا ہو گئی ہے۔ کبھی ہمیں بخار فیل ہو رہا ہے، کبھی سر درد فیل ہو رہا ہے، کبھی سجدہ کرتے ایسے لگتا ہے کہ ہم نے تو بڑا ہی کوئی کمال کر دیا ہے 4-5 دن جاگ کے۔ اور اس جہنم سے بچنے کے لیے تو ساری زندگی بھی اگر سجدے میں رہنا پڑے نا تو یہ کم ہے۔ صحابہ کرام خوف سے لرزتے تھے، ہر وقت کانپتے رہتے تھے، اور ان کو یہی ڈر ہوتا تھا کہ بس اس کسی طریقے سے، حالانکہ بہترین امتی تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کہہ دیا تھا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، تو ہم اپنے گناہوں پہ اتنے بے فکر، اتنی تسلیاں، اتنے سکون سے سوتے ہیں، اور پھر گناہ بھی کرتے ہیں اور پھر جسٹیفیکیشن بھی دیتے ہیں اپنے بارے میں کہ ہاں میں نے کیا ہی کیا ہے۔
میں تو بس رمضان میں نمازیں بھی پڑھی ہیں، قرآن بھی پڑھا ہے، یہ بھی کر لیا وہ بھی کر لیا، اس کے بعد مجھے سرٹیفکیٹ مل گیا جنت کا، اور اس کے بعد میں کچھ بھی کرتی پھروں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کافر کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کی رحمت کس قدر وسیع ہے تو وہ جنت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ اتنا اللہ غفور الرحیم ہے، مگر ہم سمجھیں تو۔ اور اگر مومن کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے ہاں کیا عذاب ہے تو وہ کبھی جہنم سے بے خوف نہ ہو۔ اگر جہنم کے بارے میں اگر یقین کا وہ لیول آ جائے نا جتنا جس طرح کا صحابہ کا تھا، ہماری یہ جو نمازیں ہیں نا، یہ جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اور یہ جو ہم روزے رکھ رہے ہیں جس طریقے کے، اور پھر ہم تسلیوں میں آ کے عید پہ جو حال اپنا کریں گے نا، کبھی نہ کرتے۔ عید والے یہ جو ہمیں آخری دنوں میں رونا آتا ہے نا، عید پہ بھی جو رونا آتا ہے، یہی وجہ ہے۔ اگر دل میں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا احساس ایمان جاگ جاتا ہے ہمیں وہ جہنم کا، وہ جو خوف لگتا ہے نا، یہ اسی کے آنسو ہیں تھوڑے سے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے آنکھوں میں یہ آنسو ہمیشہ رکھے، شرمندگی کے، توبہ کے، بخشش کے، ہم بے خوف نہ ہو کبھی بھی۔ ہماری زندگی میں کوئی دن ایسا نہ ہے کہ ہم جہنم سے بے خوف ہو جائیں۔ وہ کہتے ہیں نا دن میں 100 دفعہ قبر کو اپنی یاد، موت کو یاد کیا کرو، تو جہنم کو بھی اتنی دفعہ یاد کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو کسی فریب میں نہیں رکھنا، کوشش کرنی ہے، کرنا کیا ہے، بچنا کیسے ہے۔ تو اس قرآن کے ساتھ، نماز کے ساتھ، علم کے ساتھ، یہ جو لا علمی ہے نا، یہ بے فکری کی زندگی انسان کو بنا دیتی ہے۔ ہمیشہ قرآن پڑھتے رہیں، قرآن کو میننگ کے ساتھ پڑھتے رہیں، جس میں جہاں جہنم کی بات آ رہی ہے اس کو غور سے پڑھیں، اس کے میننگ کو، ایک ایک لفظ کو پڑھیں۔ اللہ نے جہنم کے لیے جو الفاظ استعمال، کہتے ہیں کہ ہر پیج کے اندر نا آخرت کا ذکر، نہ ہر پیج میں یا ریفرنس میں یا پھر کسی طریقے سے بھی ذکر کیا ہے، ضرور کیا ہے۔ بار بار کہیں نہ کہیں اس کا ذکر آتا ہے، ریفرنس آتا ہے کہ وہ دن آنے والا ہے، وہ دن آنے والا ہے، تیاری کر لو۔ اسی لیے تو بار بار اللہ کے نبی آمین آمین کرتے تھے کہ بڑا بدبخت ہے جو یہ دن پائے اور اپنی گردنوں کو کتنا، اب یہ جہنم اور یہ اپرچونٹی کون ضائع کر رہا ہے، کون سو رہا ہے؟ ہمارے گناہوں کا تو ڈھیر ہم پہ لگا ہے۔ تو کوشش کریں کہ قرآن کے ساتھ، علم کے ساتھ، سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں، گھروں کا ماحول مسلمانوں والا رکھیں، کبیرہ گناہوں کو چھانٹ چھانٹ کے پڑھیں، ادھر ادھر اپنے، جیسے کہتے ہیں نا بچنے کے لیے تلاش کرتے ہیں نا ہم، جیسے آگ آتی ہے تو ہم اپنے گھر میں انتظامات، پانی بھی لاتے ہیں، کمبل بھی لاتے ہیں، کپڑے بھی لاتے ہیں، کچھ کوشش کرتے ہیں کس طرح آگ بجھ جائے۔ اسی طریقے سے اپنے یہ جو گناہوں کی آگ کو بجھانے کے لیے نا انتظامات کرے، ڈھونڈے کون کون سے گناہ ہیں اور ان کو کس طریقے سے اپنی زندگی سے نکالنا، اور استغفار کی کثرت کبھی، یہ کیا، یہ جو دن ہے نا رمضان کی، یہ پریکٹس کرواتے ہیں، اس کے بعد زبانوں کو عادت ہو جانی چاہیے استغفار کرنے کی۔ یہ نہیں ہے کہ یہ دنوں کے بعد ہم بالکل ہی جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا اور اب ہم کچھ نہیں کرنے والے۔ تو کبیرہ صغیرہ گناہ، اور پھر اس کے بعد استغفار، پھر فرض تو پڑھتے ہی ہیں، نوافل کا جو اہتمام ابھی کر رہے تھے ماشاءاللہ کئی سسٹر، توبہ کی جو صلاۃ توبہ کر رہی ہیں، شکر کی نماز پڑھی صلاۃ کی، اور تحیۃ الوضو کر رہی ہیں، تحیۃ المسجد کر رہے ہیں، کوئی کسی قسم کے بھی نوافل ہیں، اشراق کے ہیں، چاشت کے ہیں، تہجد کے ہیں، ان سارے نوافل کو اپنی زندگی کا حصہ کثرت کے ساتھ نوافل کا اہتمام کریں۔ فرض کی کوتاہیاں، سنت اور سنت کی کوتاہیاں جو ہے نا، اس کا جو بونس ہوگا وہ نوافل سے ہوگا۔ اور جہنم سے یہ جو بچنے کی جو دعا ہے نا، اللہم اجرنی من النار، اللہم، یہ تو اپنی دعاؤں میں، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جہاں پہ بھی جہنم کی جتنی بھی دعائیں ہیں اس کے عذاب سے بچنے کی، وہ ڈیلی بیسس پہ کثرت سے کریں۔ اور جنت کو پانے کی جو دعا ہے، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اس کی بھی دعائیں تقدیروں کو بدلتی ہیں۔ یہ ساروں کا اہتمام ضرور کرنا ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ جنت میں بلا حساب لے کے جائے، بلا حساب۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، اے ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، آمین۔ اس کا عذاب تو چمٹنے والا ہے، اور وہ بڑی بری جگہ اور رہنے کی جگہ ہے، برا ٹھکانہ اور رہنے کی جگہ ہے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچا کے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ابھی ہم دعا کریں گے، ساری سسٹر میں سے جو بھی
ہر روز ہم ایک اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے دعاؤں کا اور اپرچونٹی دی ہے کہ ہم اپنی گردنوں کو چھڑا لیں. آج دعا کریں گے انشاءاللہ. جی شاہ رخ. مائک کو انمیوٹ کریں. ارم آپ نے مائک انمیوٹ کرنا تو آپ ان کا کریں مائک. جی استاذ جی. جی ارم. جی شاہ بسم رخ. اللہ الرحمن الرحیم. الہی تیری چوکھٹ پر بھیکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عز و ندامت ساتھ لایا ہوں. بھیکاری وہ کہ جس کے ہاتھ جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھیکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے. متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر، سکون قلب کی دولت ہوس کی بھینٹ چڑھا کر، لوٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیاں کی دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں. تیرے کعبے کے آنچل میں گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ، ارادے مزمحل ہمت شکستہ حوصلے مردہ، کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی، کہ کس جنجال میں گزری ہے گھڑیاں زندگانی کی. خلاصہ یہ کہ بس جل بھن کے اپنی روح سے آہی سے، سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے، تیرے دربار میں آیا ہوں اپنی اب زبوں حالی، تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہیں خالی، تیری چوکھٹ کے جو آداب ہیں میں ان سے خالی ہوں. نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں. زبان غرق ندامت دل کی ناقص ترجمانی پر، خدایا رحم میری اس زبان بے زبانی پر، خدایا رحم میری اس زبان بے زبانی پر. یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا. الہی تیری چوکھٹ پر بھیکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي هب لي من الصالحين. ربي هب لي من الصالحين. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين. اللهم أجل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. اللهم إني أسألك الجنة الفردوس. اللهم إني أسألك الجنة الفردوس. اللهم إني أسألك الجنة الفردوس وأعوذ بك من النار. وأعوذ بك من النار. وأعوذ بك من النار. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني 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 إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. اللهم حسبني حسابا يسيرا. اللهم حسبني حسابا يسيرا. اللهم حسبني حسابا يسيرا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
آمین یا رب العالمین یا رب آمین رحیم یا رب کریم یا ارحم الراحمین. آمین 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 جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے. جی سمینہ. پھر ہم سمینہ کا مائک انمیوٹ کریں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ ہم تیرے بندے اور تیرے بندے کی بیٹیاں تیرے قبضہ قدرت کے تحت ہیں. اللہ ہماری پیشانیاں تیرے ہاتھ ہیں. اے اللہ تیرا حکم ہمارے بارے میں نافذ ہونے والا ہے مالک. تیرا ہمارے متعلق فیصلہ عدل پر مبنی ہے مالک. اے اللہ ہم تیرے ہر اس نام سے جو تو نے ہمارے لیے رکھا یا تو نے اسے اپنی کتاب میں نازل کیا یا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا یا تو نے اپنے بندوں کو الہام کیا یا تو نے اپنے پاس غیب کے خزانے میں سے مخصوص کر لیا. تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار ہمارے فکر و غم کا علاج بنا دے. آمین اللہ تو ہم کو اپنا ایسا خوف عطا کر دے جو ہمارے درمیان اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے آمین اور ایسی عطاعت عنایت فرما جو ہم کو تیری جنت میں پہنچا دے اور ایسا یقین جس سے تو ہماری دنیا کی مصیبتوں کو آسان کر دے. جب تک تو ہم کو زندہ رکھے ہمارے کانوں کو آنکھوں کو اور قوتوں سے ہم کو فائدے پہنچا آمین اور ہر ایک کو ہمارا وارث بنا. اللہ ہمارا انتقام ہمارے ظالموں پر مقرر فرما. ہمارے دشمنوں پر ہماری مدد فرما. ہمارے آمین دین میں مصیبت نہ ڈالنا مالک آمین اور نہ ہمارے لیے بڑے غم کی چیز بنانا. نہ دنیا کو ہمارے انتہائی علم کا ذریعہ اور نہ ایسے شخص کو ہم پر مسلط فرمانا جو ہمارے حالوں پہ رحم نہ کرے. اے رب العالمین ہم سب کی مشکلات کو دور فرما. آمین اے رب العالمین ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں اس دنیا میں کس راستے پر چلنا ہے کیا کیا کام کرنے ہیں. اللہ ان میں سے جو بہترین کام ہے ہمیں ان کو کرنے کی توفیق دے دے. آمین اللہ ہماری وقت میں برکت ڈال دے. اللہ ہماری آمین زندگیوں میں برکت ڈال دے. اللہ ہمارے کم پہ راضی ہو جا. اللہ ہمارے کم پہ راضی ہو جا. اے رب العالمین امت مسلمہ کی مدد فرما دے. اے آمین رب جہاں جہاں مسلمان مشکل میں ہیں، اللہ ان کی مدد کر دے. ہر جگہ یا اللہ مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نجات دلا دے. آمین اللہ سب کو ایمان دے بہترین علم بہترین عمل کی توفیق تاکہ ہم تیرے قریب ہو سکیں. یا اللہ ہم سب اپنی غلطیوں کا اقرار کرتے ہیں. یا اللہ ہم سب اپنی غلطیوں کا اقرار کرتے ہیں. ہماری کمزوریاں اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ رکھ. آمین یا اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے. اللہ اپنی خاص رحمت کے ساتھ ہماری مدد فرما. اے اللہ تیرا شکر ہے. اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج بھی اس چیز کی توفیق دے دی. اللہ آمین یا اللہ تو اپنی رحمت عطا فرما دے. اللہ تیرے لشکر کو تو جانتے. اللہ تو جس کی جس طرح چاہے مدد کر سکتے. اللہ اے رب العالمین ہماری مدد فرما. ہمارے حال درست کر دے. ہماری آخرت کو درست کر دے. مرتے وقت کلمہ طیبہ جاری کرنا اور اس کو ہمارے حق میں گواہی میں لکھ لینا. اللہ قبر کے آمین عذاب سے محفوظ رکھنا. آمین اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا. ہماری قبر کا حساب آسان کرنا. آمین اللہ جہنم کے عذاب سے بچانا. اللہ پل صراط پر استقامت دے. آمین یا اللہ پل صراط پر پھسلنے سے بچانا. یا رب العالمین تمہارے دلوں کو دھو ڈال. ہمیں آمین جنت الفردوس میں داخل کر. ہمیں رسول صلی اللہ آمین علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کر. اللہ آمین
اللہ ان لوگوں میں شامل کر دے جو تیرے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ یا اللہ تو آمین ہم اپنی محبت عطا فرما دے، ہر اس کام پر اور ہر اس شخص کی محبت جو تیری محبت سے قریب کرنے والا۔ یا رب آمین العالمین ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نیک لوگوں کا ساتھ دینا، صالح آمین صحبت۔ یا آمین رب العالمین ہمیں بقیہ زندگی، بقیہ رمضان میں بہترین عبادت کی توفیق دینا۔ یا رب آمین العالمین اس قرآن کو ہمارے حق میں شفاعت کا ذریعہ بنانا، شہادت کی موت دینا، آمین بے حساب آمین جنتوں میں داخل کرنا۔ اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو ناراض نہ ہو جانا، اللہ تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم سے ناراض نہ ہو جانا۔ یا رب تو راضی ہو جا، یا رب تو راضی ہو جا۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ ہماری موت کے مرحلے کو آسان کر۔ یا رب العالمین ہماری قبروں کو روشن رکھنا، آمین ہمارے والدین جو ہمارے عزیز و قریب جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اللہ ان سب کی بخشش فرما، ہم بھی ان سے جا کر ملنے آمین والے، ہمارے راستے بھی آسان کر دے مالک، آ- ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے، ہم سے راضی ہو آمین جا، آمین ہم سے راضی ہو جا۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیر سمینہ۔ ابھی ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے، باقی سسٹرز کو انشاءاللہ کل اللہ کی توفیق سے موقع ملا۔ دعائیں آپ اپنی جگہ پہ جتنوں نے بھی آمین ساتھ ساتھ کہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني